فلائٹ لیفٹیننٹ محمد فیصل شفقت گارڈز کی دونوں فلائٹس کو اپنی متعین جگہ پر پہنچنے کی کمانڈ دیں گے۔ قدم اٹھاؤ اس طرح زمیں کا دل دہل اٹھے، وہ نعرہ ہائے گرم ہو کہ رنگے چرخ جل اٹھے۔ کہاں کی گور کیا کفن، بڑھے چلو بڑھے چلو مجاہدین صف شکن، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ خواتین و حضرات، پریڈ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ گارڈز کی دونوں فلائٹس نہایت ہی پروقار انداز میں مارچ کرتے ہوئے اپنی متعین جگہ پر پہنچ رہی ہیں۔ دونوں فلائٹس کے درمیان پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کا علمبردار دستہ اب سے کچھ ہی دیر بعد پوزیشنڈ ہوگا۔ خواتین و حضرات، آج کی پریڈ کی تفصیلات سے آپ تمام کو آگاہ کرتی چلوں۔ کیڈٹس کی فلائٹ کی کمانڈ ایویشن کیڈٹ ونگ انڈر آفیسر محمد علی عارف کر رہے ہیں، جبکہ پی ایف گراؤنڈ کمبیٹیئرز کی فلائٹ لیفٹیننٹ احد عدنان گل کمانڈ کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، دونوں دستوں کی مشترکہ کمانڈ فلائٹ لیفٹیننٹ محمد فیصل شفقت کے سپرد ہے، جن کا تعلق پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان ملٹری ٹریننگ اینڈ لیڈرشپ سے ہے۔ ناظرین کرام، اس تقریب کا باقاعدہ آغاز پرچم کشائی سے کیا جائے گا۔ تمام احباب قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہوں گے اور تمام باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں گے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔
افق کو دیکھو ڈوبا ہے کیسا، یہ کون آیا چھا گیا ہے، وطن سے اپنی وفا کا نعرہ فضاؤں کو پھر سنا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اب پریڈ کمانڈر علم پارٹی کو اپنی پوزیشن سنبھالنے کی کمانڈ دیں گے۔ یہ علم بردار دستہ ہماری مقدس ترین روایات کا امین ہے۔ علم کو ہماری عسکری تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ جس کی حرمت کے لیے یہ جوان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ ابھی رزمگاہ کے درمیان ہے میرا نشان کھلا ہوا، ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ تلا ہوا۔ مجھے دیکھ قبضہ تیغ پر ابھی میرے کف کی گرفت ہے، بڑا منتقم ہے میرا لہو، یہ میرے نسب کی سرشت ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کا علم بردار دستہ دونوں فلائٹس کے درمیان نہایتی پروقار انداز میں مارچ کرتے ہوئے اپنی پوزیشن سنبھال رہا ہے۔ یہ دستہ 3 اعلیٰ ترین نشان اٹھائے ہوئے ہے، جس میں پاکستان کا پرچم، پاک فضائیہ کا علم اور قائد اعظم بینر شامل ہیں۔ یہ بات پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے لیے باعث فخر ہے کہ 13 اپریل 1948 کو قائد اعظم پی ایف اکیڈمی تشریف لائے اور اکیڈمی کے کیڈٹس کو قائد اعظم بینر عطا کیا۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت آج کے مہمان خصوصی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان، ستارہ امتیاز ملٹری، ایئر آفیسر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان ہوں گے، جو اب سے چند لمحوں بعد وینیو پر تشریف لائیں گے۔ خواتین و حضرات، بیگل کی آواز اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ مہمان خصوصی کچھ ہی لمحوں بعد تشریف لانے والے ہیں۔ آج تبدیلی گارڈ کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان، ستارہ امتیاز ملٹری، ایئر آفیسر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان ہوں گے۔
ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں. کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. خواتین و حضرات، تبدیلی گارڈ سال میں 3 بار کی جاتی ہے: 14 اگست، 6 ستمبر اور 25 دسمبر. ان میں 6 ستمبر کو عسکری تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے کہ جس دن پوری قوم نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دشمن کے مذموم مقاصد کو ناکام بنا ڈالا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے اور اس پاک دھرتی کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہے. ناظرین کرام، موقع کی مناسبت سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاک فضائیہ نے قومی دھارے میں ٹیکنالوجی، آئی ٹی، ایویشن انڈسٹری، تعلیم اور صحت کے شعبہ میں اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے. پاک فضائیہ نے نیشنل ایروسپیس اینڈ سائنس ٹیکنالوجی پاک کے نام سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ترتیب دیا ہے جو قومی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. خواتین و حضرات، پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان اپنے اصول عملی یعنی فقط ذوق پرواز ہے زندگی کے شایان شان ان کیڈٹس میں اقبال کے شاہین کی صفات پیدا کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہے. ناظرین کرام، پاک فضائیہ کا بنیادی ہدف پاکستان کی فضائی حدود کی حفاظت ہے، جس کے لیے پاک فضائیہ ہمہ وقت تیار رہتی ہے. اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کے تحت قدرتی آفات کے دوران چاہے زلزلہ ہو یا سیلاب، پاک فضائیہ ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. خواتین و حضرات، اس وقت آج کے مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. خواتین و حضرات، اب پریڈ مہمان خصوصی کو جنرل سلامی پیش کرے گی. خواتین و حضرات، اب پریڈ کمانڈر مہمان خصوصی سے پریڈ کے معائنے کی درخواست کریں گے. اہلیان پاکستان کو بتاتی چلوں کہ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹس اپنی پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ ساتھ پریڈ اور دیگر عسکری صلاحیتوں کی متواتر ٹریننگ حاصل کرتے رہتے ہیں. تبدیلی گارڈز کی تقریب میں شرکت ان کیڈٹس کے لیے باعث افتخار ہے. اس پریڈ کی تیاری تقریباً 1 ماہ قبل شروع کر دی جاتی ہے اور تیاری کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو تبدیلی گارڈز کے فرائض سر انجام دینے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے. وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے
کہ کوئی جگنو بچا نہیں ہے تو تم کھڑے تھے. تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائیں. تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہاری مٹی کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے. خواتین و حضرات، اور یوں پریڈ کا معائنہ مکمل ہوا. چاقو چوبند دستے اس انداز میں مستعد کھڑے ہیں کہ ان کے چہروں سے وطن کی محبت جھلک رہی ہے. مزار قائد پہ اعزازی گارڈز کی یہ ذمہ داریاں سنبھالنا اس اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اپنے عظیم قائد کی تعلیمات اور فرمودات کے وارث ہیں. ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے اسی طرح مستعد اور تیار ہیں. میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر. ناظرین کرام، اب سے کچھ ہی دیر میں قومی سلام پیش کیا جائے گا. پی ایف بینڈ قومی ترانے کی دھن پیش کرے گا اور پریڈ سمیت تمام حاضرین اپنی نشست سے کھڑے ہو کر بآواز بلند قومی ترانہ پڑھیں گے. اس موقع پر تمام باوردی خواتین و حضرات سلوٹ کریں گے. خواتین و حضرات، اس وقت پریڈ کمانڈر مہمان خصوصی سے پی ایف اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹ گارڈز کی تعیناتی کی اجازت طلب کریں گے. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد.
معزز ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایف اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹس کا دستہ، جس کی کمانڈ ایویشن کیڈٹ ونگ انڈر آفیسر محمد علی عارف کر رہے ہیں، اس وقت گارڈز کو دستے سے الگ کر چکے ہیں اور علمبردار دستے کے ساتھ گارڈز کی تعیناتی کے لیے مزار قائد کی طرف گامزن ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، علم پارٹی کے پیچھے پیچھے ونگ انڈر آفیسر گارڈز کی ڈیٹیل لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کو علم پارٹی کے بارے میں چند تفصیلات سے آگاہ کرتی چلوں۔ پاکستانی پرچم ایویشن کیڈٹ حماد محمود کے پاس ہے، جبکہ قائد اعظم بینر ایویشن کیڈٹ سہیب فیصل اٹھائے ہوئے ہیں۔ پی ایف فلیگ ایویشن کیڈٹ نعمان ارشد نے کیری کیا ہوا ہے۔ توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، اپنی میری دھرتی ہے، اپنا میرا موسم ہے، اس خاک پہ میں قربان اس کا دیوانہ ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ ان پاک فضاؤں میں گونجے گی میری دھڑکن، چمکے گی میری چوکھٹ، مہکے گا میرا آنگن۔ میں اپنے بزرگوں کے خوابوں کی نشانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کی اس پریڈ میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے 8 کیڈٹس بطور گارڈز تعینات ہوں گے۔ ان میں سے 4 گارڈز اندرونی احاطے میں اور 4 بیرونی احاطے میں پوزیشن لے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایئر آفیسر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان، ایئر وائس مارشل شہریار خان ستارہ امتیاز ملٹری سب سے آگے کھڑے ہیں۔ ان کے ہمراہ کمانڈانٹ ملٹری ٹریننگ اینڈ لیڈرشپ گروپ کیپٹن اسد کریم تمغہ امتیاز ملٹری موجود ہیں، جبکہ ان کے ہمراہ فلائٹ لیفٹیننٹ اسد کمال کھڑے ہیں۔ خواتین و حضرات، جی سے اس کی پرانی گارڈ کو رخصت کرتے ہوئے اب پی ایف اکیڈمی کے کیڈٹس نے اندرونی اور بیرونی احاطوں میں پوزیشن سنبھال لی ہے۔ خوبصورت انداز اور جذبہ، بھلا کون اس جذبے کو شکست دے سکتا ہے؟ اب سے کچھ دیر بعد مہمان خصوصی مزار قائد پر ریت رکھیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ خواتین و حضرات، اور یوں نہایت خوبصورتی اور پروقار طریقے سے مہمان خصوصی ریت پارٹی کی جانب گامزن ہیں۔ دل میں ایک ہی صدا لیے اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔
وطن کی آبرو ہے، تو وطن کا ہے سہارا، تو ہواؤں کا مسافر، تو سمندروں کا راہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے سر شکن سپاہی۔ یہ تیرا یقین محکم، تیری ہمتوں کی جان ہے، تیرے بازوؤں کی قوت، تیرے عزم کا نشاں ہے۔ تو ہی راہی، تو ہی منزل، تو ہی میر کارواں ہے۔ یہ زمین تیری زمین ہے، یہ جہاں تیرا جہاں ہے۔ تو وطن کا پاسباں ہے، تو وطن کا پاسباں ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
اور جو لوگ تم لوگوں میں سے اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال اور معاشی نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آج کی اس تقریب میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے ایویشن کیڈٹ محمد اسد۔ اب قاری محمد شمس الدین دعا فرمائیں گے۔ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بار الہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رضا سے اسلام کی شان و شوکت بڑھائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں طاقت بخش کہ ہم تیرے لطف و کرم سے اپنے وطن عزیز کی بنیادوں کو استوار اور مستحکم کریں اور پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت کریں۔ اے پاک پروردگار، جن لوگوں نے تیری رضا کے حصول اور وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کو قربان کیا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدائے بزرگ و برتر، ہماری دفاعی جنگ میں پاکستان کے جو فوجی اور شہری شہید ہوئے ان کو اپنی رحمتوں سے نواز اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے قادر و مطلق، ہمیں عزت دے، دشمن اور ظالم پر غلبہ دے، فتح و نصرت دے اور شادمانی اور خوشحالی عطا کر۔ آمین۔
اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ ناظرین کرام، بابائے قوم کے نظریے کے عین مطابق سربراہ پاک فضائیہ کی قیادت میں پاک فضائیہ ایک نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بن چکی ہے، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجیز، حربی آلات اور انسانی وسائل کی شمولیت، جبکہ جدید فضائی عسکری چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ایویشن، اسپیس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں فل اسپیکٹرم کراس ڈومین اور ملٹی ایرینا شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح کو پاک فضائیہ کے مشن، تربیت، کامیابیوں اور روایات میں ہر جگہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ آپ کے فرمودات کی روشنی میں پاکستان ایئر فورس ایک ایسا کردار ساز ادارہ ہے جہاں جناح سینٹر فار کریکٹر اینڈ لیڈرشپ بنایا گیا، جو پاک فضائیہ کے ہر فرد کی کردار سازی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ سینٹر سربراہ پاک فضائیہ کی ذاتی دلچسپی سے اپنا کردار بخوبی نبھا رہا ہے۔ ناظرین کرام، پاک فضائیہ نے طیارہ سازی کے میدان میں پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، جس کی بدولت ملک کا دفاع مزید مضبوط ہوا ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی صلاحیتوں کسی سے کم نہیں۔ JF-17 طیاروں کی تیاری PAC کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ کی قیادت میں جدید جہازوں، اسپیس ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، انفارمیشن وارفیئر اور IT کے ساتھ ساتھ ٹریننگ میں لائی جانے والی جدت نے ہماری فضائیہ کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ ہم دشمن کے ہر جہاز اور ٹیکنالوجی کا توڑ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ پاک فضائیہ ماضی کی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے قوم کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں، پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں، سر بقف غازیوں کی یہ فطرت ہے، سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، کول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ خواتین و حضرات، اب مہمان خصوصی کو الوداعی جنرل سلامی پیش کی جائے گی۔